الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، ہم لوگ تقریباً 6 حقوق سن لیے ہیں۔ 7واں حق جس کی تفصیل آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا تھا، جس کے تعلق سے کچھ باتیں، اولاد کے سلسلے میں یکساں سلوک کا حق اور عدل و انصاف اور جو مساوات ہے، اس سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر بے توجہی اور عدم توجہی اگر کہیں تو بہتر ہوگا اس لفظ کو۔ آج اس کا نتیجہ ایسے نظر آ رہا ہے معاشرے کے اندر، باپ زندگی بھر محنت کر کے کوشش کر کے اپنی اولاد کے لیے میراث چھوڑ جاتا ہے، لیکن اولاد کے درمیان صحیح انصاف نہ ہونے کی وجہ سے آج بہت سے گھرانے ٹوٹ چکے ہیں، بکھر چکے ہیں، اور آج ان کی ملاقاتیں کہاں ہو رہی ہیں؟ جیلوں میں ہو رہی ہیں۔ آج ان کی ملاقاتیں کورٹوں میں اور کچہریوں میں ہو رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ اولاد پر جو والدین کے حقوق ہیں اور یکساں رویہ کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آ کر کے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو فلاں غلام عطا کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ جیسے اس بیٹے کو غلام دیے ہیں، دوسرے بیٹوں کو بھی آپ غلام عطا کیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں گواہ بنانے کے لیے لائے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اپنے اولاد پر ظلم کیا ہے، آپ اپنی اولاد پر عدل و انصاف کے ساتھ کام نہیں لیا، اور میں ظلم کے خلاف کبھی گواہ نہیں بنتا، کبھی میں ظلم کے خلاف گواہ نہیں بنوں گا۔ آج میراث کے تعلق سے دیکھ لیں، یا اسی طریقے سے ماں باپ ہیں، لیکن اگر کوئی بچہ قریب ہو کر کے اچھی طریقے سے ماں باپ کو دیکھ لے، دوسرے بچوں کو ماں باپ جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، ان کا ذکر بھی نہیں لیتے، اور ان کے ساتھ جو عدل و انصاف ہے وہ عدل و انصاف بھی نہیں کرتے، جس کے نتیجے یہ آپ کی آنے والی نسلوں تک جائیں گے۔ یہ نتائج، اس کے اثرات صرف اسی وقت تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ یہ اثرات آنے والی نسلوں تک باقی رہیں گی، آنے والی نسلوں تک۔ تو لہذا یہ بھی سب سے بڑا حق ہے۔ 8واں سب سے بڑا حق یہ ہے اولاد کی تربیت کا حق۔ یہ اس حق کے تعلق سے اللہ عز و جل نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے خانوادے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ ذمہ دار ہیں۔ یہاں سب سے پہلی بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ تربیت کرنے والا خود مربی جو ہوتا ہے وہ بھی صالح ہو انشاءاللہ، تب جا کر کے اس کی تربیت میں تاثیر پیدا ہوگی اور اس کی تربیت اثر انداز ہوگی۔ اگر مربی صالح نہ ہو، اگر مربی متقی اور پرہیزگار نہ ہو، اور ہمارے گھرانے میں ہم لوگ اگر اولاد کو سدھارنے، ان کی تربیت کرنے کی کوشش میں کوشاں ہیں، دن رات لگے ہیں، لیکن ہم لوگ تقویٰ سے دور ہیں، ہم خود نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، ہم خود جو ہے سچائی کو نہیں اپناتے، ہم خود خیانت کرتے ہیں، لہذا اس کا اثر آپ کی ذات پر بھی ہوگا، آپ کی نسل پر بھی ہوگا، اور اس کے بعد جو ایک کے بعد دیگرے جو نسلیں آئیں گی اس پر بھی اس کا سب سے بڑا اثر ہوگا۔ دیکھیے آج بچوں کو اسلامی تربیت کے سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں۔ ایک بات جو آج اولاد سے اتنی محبت ماں باپ کرتے ہیں، محبت کے سلسلے میں اولاد سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ اسلامی آداب کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے۔ باپ 5 وقت کی نماز کا پابند ہے، لیکن بچے کی محبت آ گئی ختم۔ آج ایک مختصر چھوٹی سی بات، کٹنگ شاپ میں ہم جاتے ہیں تو نعوذ باللہ پہلے زمانے میں گھوڑوں کو، گدھوں کو جو تراشا جاتا تھا، اس طریقے سے آج کے اس زمانے میں جو اپنے آپ کو چھاتی اور سینہ ٹھوک کر کے کہتے ہیں کہ میں متبع کتاب و سنت ہوں، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا ہوں، ایسے گھرانوں میں بھی ٹٹول کر کے دیکھیں،
ایسی نقش و نگار آپ کو نظر آئے گی جو پہلے زمانے میں گھوڑوں اور گدھوں پر ہوتی تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایسے بچوں کو دیکھتے صحابہ کرام فوراً احتساب کرتے، ان کا حساب لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا، صحابہ کرام نے کہا، ایک صحابی رسول نے کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قضاء سے منع فرمایا۔ قضاء کسے کہتے ہیں کہ جو سر کے بال ہوتے ہیں ان بالوں میں سے بعض جگہ کے حصے کو کٹ کرنا اور بعض حصے کو چھوڑ دینا، ملٹری کٹنگ۔ اسکول میں یہ مول صاحب چلنے کا ملٹری کٹنگ چلتی، نعوذ باللہ۔ اگر بچپن ہی سے بچوں کو اسلامی تربیت نہ دیں اور اسلامی آداب اور اسلامی اخلاق انہیں نہ سکھائیں، یہ نعوذ باللہ آگے چل کر کے یہ بچے اپنے بچوں کو بھی ایسی کٹنگ کروا کے کہیں گے کہ تمہارے دادا ایسی کٹنگ مجھے کرواتے تھے۔ نعوذ باللہ یہ اخلاق اور یہ تربیت آج ہمارے گھرانوں میں ہے۔ اسی طریقے سے آج حیا کے تعلق سے اگر بات کریں، حیا کے تعلق سے آج حیا ہمارے درمیان ختم ہو چکی ہے، خاص کر کے جو بڑے ہیں بڑوں کے اندر ہی حیا باقی نہیں ہے تو بچوں پر کہاں باقی رہے گی۔ صرف 3 سال 4 سال کے بچوں کو آج ہمارے بہت سے گھرانے جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کے متبع کہتے ہیں، ان لوگوں کے گھرانوں میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو ایسے لباس پہنائے جاتے ہیں، خاص کر کے لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ ابھی چھوٹی بچی ہے، بچپن ہی سے بچوں کو ایسے لباس کا عادی بنایا جائے، چاہے 1 مہینے کی ہو 1 دن کی ہو، وہ آگے چل کر کے اس کی نسلوں کو سدھار سکے۔ صحیح لباس کا اہتمام کریں اور بچوں کے اندر حیا کو باقی رکھنے کی کوشش کریں، حیا نام کی چیز کو سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو مشہور سورۃ النور میں اللہ عز و جل نے بیان فرمایا ہے بچوں کے تعلق سے، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم يبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تدعون ثيابكم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم۔ تو سورۃ النور کی یہ آیت 50 پر 8ویں آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی غلاموں کو اور چھوٹے بچوں کو 3 اوقات میں اپنے گھر میں آتے وقت یا آپ جس گھر میں ہیں اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کا حکم دیا گیا، اجازت لینے کا۔ یہاں پر دیکھیے جو اجازت کی بات ہے تو اہل علم نے لکھا ہے، امام قرطبی نے، انہوں نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ بچوں کے تعلق سے اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم کتنے سال میں نافذ ہوتا ہے؟ تو ان کے استاد نے، امام قرطبی کے استاد نے کہا، جن کا نام فضاری تھا، انہوں نے کہا 4 سال کے بچے پر یہ حکم عائد ہوتا ہے۔ کتنے؟ 4 سال کے بچے پر۔ آج نعوذ باللہ ہمارے گھروں میں، ہمارے گھرانے میں یہ تربیت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر یہ تربیت کا ذکر کر رہا ہے۔ نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے بعد جب آپ خیلولہ کرتے ہو اس وقت آپ کپڑے اتار کر کے یا آپ بغیر کسی جھجک کے سو جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے عشاء کے بعد ایسے حالات میں اپنے بچوں کو بھی اور جو غلام ہے آپ کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت دینے کی تعلیم دو۔ یہ اسلامی تعلیم ہے، یہ اسلامی تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں اس تربیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے تعلق سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، اسے نماز پڑھاؤ، اپنے ساتھ لے جاؤ، اور ساتھ ہی ساتھ جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا بھی حکم دیا ہے، اس کو مار کر کے نماز کی اہمیت اس کے ذہن میں ڈالو۔ لہذا یہ اسلامی تربیت ہے جو آج اس وقت ہم لوگ اس تربیت سے دور ہیں اور بہت زیادہ دور ہیں۔ اور 9واں سب سے بڑا حق یہ ہے جو اولاد پر والدین کا حق ہے، وہ ہے احتساب، بچوں پر احتساب کرنا۔ بچے جو بھی غلطیاں کرتے ہیں ان غلطیوں کو معمول نہ سمجھیں، بچوں کو اخلاقی اعتبار سے اور بڑے پیار اور لاڑ و پیار کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کریں کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں غلط ہے۔ لیکن نعوذ باللہ آج ہم خود بچوں کے سامنے غلط کر رہے ہیں۔ کسی کا فون آ جاتا ہے تو بچے کے ذریعے سے جھوٹ بلواتے ہیں،
ذرا بول ڈال ابا گھر میں نہیں ہے وہ. تو لہذا یہ اثر اس بچے پر نہیں بلکہ اس کی آنے والی نسل پر پڑے گا جس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. اسی لیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں. اور خاص کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے احتساب. ایک بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھا ہے دسترخوان میں, اور وہ بچہ جہاں اس کو مرضی آئی وہاں سے کھا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس چھوٹے بچے کا احتساب کیا. آج اگر کوئی دسترخوان پر بیٹھ کر کے کوئی مہمان آ جاتا ہے, بچوں پر کوئی احتساب کر دے کہہ دے, تو لوگ کہتے ہیں ماں باپ اتنی پیار اتنی محبت ہوتی ہے, ابھی تو بچہ ہے, جانے دو مول صاحب, اس کو اتنا معلوم نہیں, چھوٹا بچہ ہے. تو چھوٹے بچے ہی کو تربیت دی جائے. اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے, امام شوکانی شافعی رحمہ اللہ کا, العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. بچپن کا علم جو ہے پتھر پر نقش کرنے کے مانند ہوتا ہے, پتھر پر نقش کرنے کے مانند. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے کی غلطی دیکھی فوراً احتساب کیا, یا غلام سم اللہ, اے بچے بسم اللہ پڑھو, کل بیمینک, آپ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, وکل مما یلیک, جو آپ کے سامنے ہے اس سے کھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں سویا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رات میں دیکھا, آپ رات میں اٹھ کر کے ٹھنڈے پانی سے آپ نے وضو بنایا. وضو بنا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ابھی بچے تھے, وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے انہوں نے بھی وضو بنایا, اور بنا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہیں. لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ بائیں جانب, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بائیں سے دائیں جانب کی طرف لے جاتے ہیں, اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں امام کہاں کھڑا ہو اور مقتدی کہاں پر کھڑا ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے کی تربیت فرمائیں. تو لہذا یہ تربیت کے بہت سے اثرات ہیں اور تربیت کے بہت سے آثار ہیں جو کتاب و سنت میں ہمیں نظر آتے ہیں. اور خاص کر کے 10واں سب سے بڑا حق جو اولاد پر والدین کو کرنا ہے وہ تعلیم کا حق ہے. تعلیم کے سلسلے میں آج ہمارا جو معاملہ ہے معاشرے کا, اکثر اس معاملے میں غافل ہے. خاص کر کے ایسی جگہوں پر جہاں پر مکاتب اور مدارس چل رہے ہیں, مساجد کے اندر آج بہت سی جگہ مساجد میں جتنے مکتبات چل رہے ہیں ان مکتبات میں سب ذمہ داروں کا یہی رونا ہے, ائمہ کا یہی رونا ہے کہ لوگ بچوں کو وقت پر تعلیم کے لیے نہیں بھیجتے. آج خاص کر کے دینی تعلیم کے تعلق سے بے توجہی برتی جا رہی ہے, جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج بچے دین اسلام کی تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. خاص کر کے نعوذ باللہ بنگلور کے اندر یا بڑے بڑے سٹیز میں ایسے ماں باپ ہیں جو جمعہ کے دن پہلی صف کا اہتمام کرتے ہیں, پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں, لیکن ان کے بچوں کو آج تک معلوم نہیں ہے کہ جمعہ کیا ہے. ان کے بچوں کو جمعہ کی تعلیم نہیں معلوم, جمعہ کی فضیلت معلوم نہیں ہے. بچہ پڑھ رہا ہے, انجینئر کر رہا ہے, ڈگریاں لے رہا ہے, لیکن آپ کی کل وفات ہو جائے گی, آپ کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے اللہ میرے والد کی مغفرت فرمائے, یہ لفظ اس کی زبان سے نہیں نکل سکتا ہے. ایسی اولاد جو ہے آپ کے لیے کیا فائدہ مند ہوگی, ایسی تعلیم آپ کے لیے کیا فائدہ مند ہوگی. آپ دنیاوی تعلیم بھی سکھاؤ لیکن ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو ترجیح دو. ان مکاتب کو جو مساجد میں قائم ہیں, ان مدارس کو آباد کرنے کی کوشش کرو. آج اگر کوئی ایسا ماحول ہے کہ ماہانہ 500,000 روپے لے کر کے کہیں پر لیٹسٹ انداز میں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے, وہاں پر جا کر کے بذریعہ کار چھوڑنے کے لیے ماں باپ تیار ہیں, لیکن فری میں مفت میں تعلیم مسجد میں ہو رہی ہے, اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب کی تعلیم ہو رہی ہے, لیکن آج مسلمان اس تعلیم کو بھلا بیٹھے ہیں, اس تعلیم سے غافل ہیں, جس کا نتیجہ صرف ہماری ذات پر نہیں ہوگا, ہمارے گھرانوں پر نہیں ہوگا, بلکہ ہماری نسلوں پر ہوگا. آنے والی نسلیں بھی روئے گی. لہذا اس تعلیم کو عام کرو. کتاب و سنت کی تعلیم کم سے کم
اپنے بچوں کو قرآن صحیح طور پر سکھانے کی کوشش کرو، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے گا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، چاہے وہ اولاد کے سلسلے میں ہو، اپنے اہل عیال کے سلسلے میں ہو، لہذا اپنے ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کرو۔ ابھی آپ نے خیانت کے تعلق سے، امانت کے تعلق سے جو باتیں سنی، امانت میں خیانت کا کتنا بڑا انجام ہے اور امانت داری کی اہمیت اور خیانت کی جو مذمت ہے آپ نے سنا، تو لہذا آپ اگر اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کریں گے اور جو 10 حقوق یا اس سے زائد بھی حقوق جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں، ان حقوق میں کوتاہی کریں گے اور اگر ان امانتوں کو صحیح طور پر آپ ان امانتوں کا حق ادا نہیں کریں گے، آپ بھی خائن کہلائیں گے، آپ بھی خائن باپ کی لسٹ میں آئیں گے۔ لہذا اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ میرا وقت ختم ہو چکا ہے، اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں ہم نے کتاب و سنت سے متعلق یا تربیت اولاد سے متعلق سنی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جس طریقے سے یہاں پر مل کر جم کر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایک ساتھ جمع فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ انہ هو الغفور الرحیم۔